میرے حضور کا وہ آستانِ عالیہ ہے کہ جہاں ہر سائل کی جھولی بھری جاتی ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جہاں ہر گناہگار کی بخشش ہو جایا کرتی ہے، جہاں ہر ایک کو نعمت میسر ہو جاتی ہے وَاللَّهُ مُعْطِي وَأَنَا قَاسِمٌ، بے شک جہاں بیگانوں پر رحمت و نور کی بارشیں ہو جایا کرتی ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور جہاں اللہ تک پہنچنے کی رہنمائی مل جایا کرتی ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، میرے رسول کا وہ آستانِ عالیہ ہے کہ جہاں ناپاک آتا ہے تو پاک بن جاتا ہے، جہاں شقی آتا ہے تو سعید بن جاتا ہے، جہاں بے دین آتا ہے تو دیندار بن جاتا ہے، جہاں ادنا آتا ہے تو اعلیٰ بن جاتا ہے، جہاں غریب آتا ہے تو امیر بن جاتا ہے، جہاں امیر آتا ہے تو جہانگیر بن جاتا ہے، راگیر آتا ہے تو دستگیر بن جاتا ہے، اور غلام آتا ہے تو امام بن جاتا ہے، اعرابی آتا ہے تو صحابی بن جاتا ہے، جہنمی آتا ہے تو جنتی بن جاتا ہے، اور سنیں جہاں ابو بکر آتے ہیں تو صدیق اکبر بن جاتے ہیں، جہاں عمر آتے ہیں تو عدالت کے تاجدار بن جاتے ہیں، جہاں عثمان آتے ہیں تو سخاوت کے تاجدار بن جاتے ہیں، جہاں علی آتے ہیں تو شجاعت کے تاجدار بن جاتے ہیں۔ میرے امام فرماتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ ایک حدیث پاک ہے بخاری شریف کی صفحہ نمبر 911 پر، بڑی پیاری حدیث موجود ہے۔ ایک صحابی حضور کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے فرمایا کیا تو نے قیامت کی تیاری کر لی ہے؟ کیا تو نے قیامت کا آنے کا انتظام کر لیا ہے، کچھ تیاری کی ہے؟ اس نے کیا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم نے نمازوں کو، روزوں کو، سجدوں کو بہت زیادہ توشہ نہیں بنایا ہے، میرے پاس یہ بہت زیادہ نہیں ہے، پر یا رسول اللہ اللہ سے اور اس کے رسول سے یعنی آپ سے محبت ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر تم مجھ سے محبت کرتا ہے تو پھر میدان محشر میں میرے ساتھ رہے گا، تو جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ پتہ چلا اگر حضور سے محبت کرو گے تو جنت میں حضور کے ساتھ رہو گے، اگر دنیا دار سے محبت کرو گے تو دنیا دار کے ساتھ رہو گے، لیکن اگر مدینے کے تاجدار سے محبت کرو گے تو مدینے کے تاجدار کے ساتھ رہو گے۔ اور محبت کیسی ہونا چاہیے؟ حضرت زید ایک صحابی ہیں، جب یہ چھوٹے تھے تو ان کا بچپن کا زمانہ تھا، نانی کے گھر جا رہے تھے، راستے میں بنو قیس نے ان کو لوٹ لیا اور جا کے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بھتیجے کو بیچ دیا، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا تو ان کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا۔ اب ادھر ان کے جو ماں باپ تھے ان کو ڈھونڈتے تھے، پھرتے تھے، روتے تھے، گلیوں میں ٹہلا کرتے تھے کہ میرا بیٹا گم ہو گیا، میرا بیٹا کہاں چلا گیا، اس طریقے سے انہیں ڈھونڈا کیا کرتے تھے۔ تو ایک دن ان کے محلے کے لوگ حج کرنے کے لیے گئے تو وہاں دیکھا کہ زید ٹہل رہے ہیں، تو زید سے ملاقات کی اور کہا زید تم یہاں ٹہل رہے ہو، تمہارے ماں باپ تو رو رو کے برا حال کر دیا، کیونکہ جس کا بچہ ہوتا ہے نا، جس کی اولاد ہوتی ہے اسے اپنی اولاد سے بہت پیار ہوا کرتا ہے، چاہے اس کی اولاد کیسی بھی ہو، غلط ہو صحیح ہو، لیکن اسے اپنی اولاد سے بہت پیار ہوا کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا بیٹا 3 دن سے گم ہے، 3 دن ہو گئے میرا بیٹا نہیں ملا۔ حضور فرماتے تیرا بیٹا فلاں جگہ کھیل رہا ہے، بہت دوڑ لگا دیتے ہیں، تو حضور فرماتے اس کو روکو، اس کو بلایا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ 3 دن سے اپنے بیٹے کو نہیں دیکھا، اپنے بیٹے کے پاس جا رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں تو اپنے بیٹے کے پاس جا رہے ہیں، وہاں اور بھی بچے کھیلتے ہوں گے، کسی کے سامنے جب تو وہاں جائے گا تو اس کو بیٹا کہہ کے مت بلانا۔ کہا یا رسول اللہ بیٹا کہہ کے نہ بلاؤں، یہ کیا بات ہوئی، میرا بیٹا ہے 3 دن سے مجھ سے جدا ہے، اس کے غم میں ہم لوگ تڑپ رہے ہیں اور ہم اس کو دیکھیں گے تو بیٹا ہے تو بیٹا کہہ کے بلائیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ تجھے منع اس لیے کرتا ہوں کہ وہاں پر اور بھی بچے کھیلتے ہوں گے، کسی کی ماں نہیں ہوگی، کسی کے باپ نہیں ہوں گے، جب تو بیٹے کو بیٹا کہہ کے بلائے گا نا تو انہیں اپنی ماں کی یاد آ جائے گی، انہیں اپنے باپ کی یاد آ جائے گی کہ کاش آج ہمارے بھی ماں باپ ہوتے تو ہمیں بھی بیٹا کہہ کے بلایا کرتے، تو ان کے دل غمگین ہو جائیں گے۔ تو حضور کتنی شفقت کرتے، کتنے رحیم ہیں، کتنے رحم دل ہیں، کہتے ہیں بیٹا کہہ کے مت بلانا، تو جس کا بچہ ہوتا ہے اسے بہت پیار ہوا کرتا ہے۔ حضرت زید کے جب والد کو پتا چلا کہ میرا بیٹا وہاں ہے تو حضرت زید اور ان کے بھائی یعنی ان کے چچا فدیے کی رقم لے کے حضرت زید کے پاس گئے، اور حضرت زید کے پاس گئے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
آپ تو قیدیوں کو رہا کرتے ہیں، آپ بھوکوں کو کھانا کھلایا کرتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں میرا بیٹا ہے جو کہ آپ کی قید میں ہے۔ حضور فرماتے ہیں کس کی بات کرتے ہو؟ کہا آپ کی بارگاہ میں میرا بیٹا زید ہے، فدیے کی رقم لے لو اور وہ مجھے دے دو، میرے بیٹے سے مجھے بہت پیار ہے۔ حضور فرماتے ہیں کیسی باتیں کرتے ہو، یہ فدیے کی رقم آپ رکھو، آپ کا بیٹا ہے، اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے نا تو لے جاؤ، اور اگر وہ یہاں رکنا چاہتا ہے تو اسے روک دو۔ تو حضرت زید کو بلایا گیا، حضور نے فرمایا زید انہیں جانتے ہو؟ تو حضرت زید کہتے ہیں ہاں یہ میرے بابا ہیں اور یہ میرے چاچا ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ تم انہیں بھی جانتے ہو اور مجھے بھی جانتے ہو، اگر ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، اور اگر یہاں رکنا چاہتے ہو تو رک جاؤ۔ تو حضرت زید کہتے ہیں گویا کہ انہوں نے اپنی زبان میں کہا ہوگا تیرے قدموں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں۔ حضرت زید نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ کے یہاں کی غلامی بہتر ہے، میں آپ کے علاوہ میں کسی کے ساتھ نہیں جاؤں گا، میرے باپ میرے چچا یہاں موجود ہے لیکن میں اپنے میں نے چچا اور باپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتا، میں تو آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ جب حضور نے حضرت زید کی یہ محبت بھری باتیں سنی تو حضرت زید کو گود میں اٹھا لیا اور کہنے لگے، فرمانے لگے یہ میرا بیٹا ہے، آج سے میں نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے، یہ آج سے میرا بیٹا ہے۔ تو یہ جو حضور نے فرمایا نا کہ تم مومن تب ہو سکتے ہو کہ جب سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرو، تو حضرت زید نے بتایا کہ محبت کیسے کس طریقے سے کی جاتی ہے۔ ہاں ان کے سامنے سب کو چھوڑ دیا، ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار اولاد پیسہ روپیہ سب حضور پہ قربان کر دیا۔ اس طریقے کی یہ حضور سے محبت ہوا کرتی ہے، اور جسے حضور سے محبت ہو جائے تو پھر اس کی اگر جان بھی کوئی لے تو وہ یہی کہتا ہے غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کوئی پرواہ نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان تاج الشریعہ علامہ تحسین جیلانی صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ تو اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو تو حضور سے محبت کرنا ہوگا، حضور کو راضی کرنا ہوگا، اور حضور سے تو جو حضور کو دیکھتا ہے حضور کے بارے میں سنتا ہے اسے حضور سے پیار ہو جاتا ہے، اسے حضور سے عشق ہو جاتا ہے۔ اپنے تو اپنے ہیں، بیگانے جب حضور کو دیکھا کرتے ہیں تو انہیں بھی حضور سے عشق ہو جایا کرتا ہے، اور ایسا عشق ہوتا ہے، ایسی محبت ہوتی ہے کہ زمانہ ان کی مثالیں دیا کرتا ہے، زمانہ ان کی باتیں کیا کرتا ہے۔ مدینے میں ایک یہودی تھا، اسے حضور سے پیار ہوا تھا، اسے حضور سے محبت ہوئی تھی۔ مدینے میں ایک یہودی تھا جو کہ حضور کو ہر وقت برا بھلا کہتا، اس کا ایک چھوٹا بیٹا تھا، وہ سنتا تھا کہ یار میرے گھر میں حضور کی اتنی باتیں کیوں ہوتی ہیں، ہمارے گھر میں حضور کو اتنا برا بھلا کیوں کہا جاتا ہے؟ اچھا جس کو اتنا برا بھلا کہا جاتا ہے ایک بار اس کو جا کے تو دیکھیں وہ ہے کیسا، اس کا چہرہ کیسا ہے، اس کی رنگت کیسی ہے، وہ کتنا خوبصورت ہے یا کیسا ہے، کہ ذرا اس کے پاس جا کے تو دیکھیں۔ تو اس بچے کو تڑپ ہوئی حضور سے ملنے کی، تو ایک دن چھت پہ چڑھا تھا، حضور نکل رہے تھے، حضور گزر رہے تھے اور وہ چھت پر چڑھا ہوا تھا، اس نے حضور کو دیکھا اور حضور نے بھیڑ کے ساتھ چل رہے تھے تو حضور کی نگاہ بھی اس کے اوپر چلی گئی۔ جب اس نے حضور کو دیکھا اور حضور نے اسے دیکھا تو اسے حضور سے عشق ہو گیا۔ عشق بھی کیسا کہ جب کسی سے عشق ہوتا ہے تو پھر ہر وقت اسی کی یاد ستاتی ہے، ہر وقت اسی کی یاد آیا کرتی ہے۔ یار دنیا دار سے نہیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا، مدینے کے تاجدار سے عشق کرو گے تب تمہاری کامیابی ہے، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اسے حضور سے عشق ہو گیا، حضور سے محبت ہو گئی۔ اب کیا یہودی تھا، گھر پہ بتا نہیں سکتا تھا کسی کو کہ مجھے مدینے والے سے عشق ہے، مجھے مدینے والے سے پیار ہے۔ حضور سے عشق ہو گیا، حضور سے پیار ہو گیا۔ اب کیا ہے کہ ہر دن چھت پر چڑھتا یا کبھی دیوار کے پیچھے سے حضور کو دیکھا کرتا تو حضور جایا کرتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا، وہ چھت پر چڑھا، حضور نظر نہیں آئے، پھر چھت پر چڑھا، دوسرے دن حضور نظر نہیں آئے، پھر گلیوں میں ٹہلتا ہوا حضور کو ڈھونڈنے لگا لیکن حضور اسے نظر نہیں آئے۔ اسے عشق اتنا ہو گیا۔ اور جب کسی کو عشق ہوتا ہے، ایک عاشق سے کسی نے کہہ دیا تھا میاں تم ڈھونگ کرتے ہو، دنیا کو دکھاتے ہو،
کہ عشق وشق کچھ نہیں ہوتا، یہ سب ڈھونگ ہے، تو اس نے کہا تھا یار تجھے عشق ہو خدا کرے، تجھے عشق ہو خدا کرے، پھر تجھے اس سے کوئی جدا کرے، تو گلی گلی پھرا کرے، اسے تسبیحوں پہ پڑھا کرے، تو اسی کا نام جپا کرے، پھر میں تجھ سے کہوں عشق ایک ڈھونگ ہے، تو نہیں کہا کرے، تو نہیں کہا کرے۔ تو اسے مدینے والے آقا سے جب پیار ہوا، عشق ہوا، مدینے کی گلیوں میں حضور کو تلاش کر رہا گئے، لیکن حضور نظر نہیں آ رہے۔ اب بیمار ہو گیا، بہت زیادہ بیمار ہو گیا، حضور کو تلاش کرتا، حضور نہیں ملتے، اب یہ سوکھنے لگا، اب اس کا گوشت سوکھنے لگا۔ ایک دن ایسا آیا کہ یہ بستر پر پڑ گیا، بستر علالت پر پہنچ گیا، اور طبیبوں نے، ڈاکٹروں نے اس کا علاج کیا، لیکن کسی نے اس کا علاج نہیں کر پایا، کیونکہ جو بیماری تھی وہ اس کے جسم کو نہیں بلکہ وہ اس کی روح کو لگی تھی، اور بیماری جب روح کو لگے تو پھر ڈاکٹر کیسے علاج کرے۔ ایک دن ایسا آیا کہ ڈاکٹروں نے اس کو منع کر دیا، طبیبوں نے منع کر دیا کہ بھائی میں اس کا علاج نہیں کر پاؤں گا۔ ڈاکٹروں نے کہا ہم اس کا علاج نہیں کر پائیں گے، اب یہ تو مرنے والا ہے، اب یہ اس کا آخری ٹائم آ گیا ہے، اب یہ دنیا سے چلا جائے گا۔ اس کے باپ نے جب سنا کہ یہ تو مرنے والا ہے، دنیا سے چلا جائے گا، تو اس کے پاس آ کے کہنے لگے بیٹا تو مجھے بتا تیری کوئی آخری تمنا ہے؟ وہ تو سوچ رہا تھا کہ کیسے میں اپنے ابا کو بتاؤں کہ مجھے مدینے والے سے پیار ہو گیا ہے، مجھے مدینے والے سے عشق ہو گیا ہے۔ اس کا باپ آتا ہے اور کہتا ہے بیٹا مجھے یہ بتا کہ تیری اتنی طبیعت خراب ہو گئی، ڈاکٹر نے جواب دے دیا کیا تیری کوئی تمنا ہے؟ اگر کوئی تیری آرزو ہو، کوئی تمنا ہو تو میں پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس نے کہا ابا تمنا تو ہے، کیا آپ پوری کر دیں گے؟ تو اس کے باپ نے کہا بیٹا بتا تو صحیح، تیری آخری ٹائم چل رہا ہے، تو اگر ایک نہیں 1,00,000 تمنائیں بتائے گا نا، میں 1,00,000 تمنائیں تیری پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس نے کہا تھا ابا بس تمنا ایک ہے، آرزو اتنی سی ہے کہ مجھے مدینے والے سے عشق ہو گیا ہے، مجھے مدینے والے سے پیار ہو گیا ہے، مجھے مدینے والے سے پیار ہو گیا ہے، مجھے محبت ہو گئی ہے۔ ابا میری تمنا اتنی ہے کہ ایک بار میں ان کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، ایک بار میں ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، ایک بار میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے باپ نے سنا، کہا یہ تو کیسی تمنا کر رہا ہے، محلے والے دیکھیں گے کیا باتیں کریں گے، ہمارا دین کیا ہے ان کا دین کیا ہے، ہم یہودی ہیں وہ مسلمان ہیں، اور تیری ایسی تمنا کہ میں پوری نہ کر سکوں۔ اس نے کہا ابا میرا آخری ٹائم ہے، اگر یہ میری تمنا پوری کر دیں گے تو میری روح آسانی سے نکل جائے گی، میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں، میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں۔ جب اتنا سنا تو کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے ایک خط لکھا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ خط پہنچا۔ حضور نے پڑھا کہ مدینے میں ایک عاشق ہے جو کہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، پورا خط تھا۔ حضور نے جب دیکھا تو حضور نے اپنے صحابہ سے کہا کہ چلو مدینے میں ایک بچہ ہے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، مجھ سے عشق کرتا ہے، چلو اس کو دیکھنے کے چلتے ہیں، اس کی عیادت کو چلتے ہیں۔ حضور اپنے صحابہ کے ساتھ اس کے گھر پہنچ گئے، اور جیسے اس کے گھر پہنچے نا، ابھی کیا تھا، اس کی روح نکل رہی تھی، اس کی روح نکل رہی تھی۔ حضور اس کے دروازے پر پہنچے، جب حضور اس کے دروازے پر پہنچے اس کی روح واپس آئی، اس نے حضور کو دیکھا، حضور نے اسے دیکھا، گویا کہ حضور کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، اس لڑکے کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، آنسو باتیں کر رہے تھے، میری داستان حسرت بس سنا کے روئے، میرے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے، کوئی ایسا اہل دل ہو جو فسانہ محبت میں اسے سنا کے روؤں تو مجھے سنا کے روئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان سنت کانفرنس، فیضان سنت کانفرنس، علامہ تحسین جیلانی صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ میں اسے سنا کے روؤں وہ مجھے سنا کے روئے۔ حضور گھر کے اندر گئے، اس کا سر اپنی گود میں رکھا، حضور نے اس کے سر کو اپنی گود میں رکھا اور کہا پتا تیری تمنا کیا ہے، تیری آرزو کیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری ایک آخری آپ سے آرزو یہ ہے، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں، میں نے کبھی نیکی نہیں کی، میں نے کوئی بھی نیک عمل نہیں کیے، لیکن یا رسول اللہ
کیا مجھے جنت مل سکتی ہے؟ حضور فرماتے ہیں پہلے جنت کا پروانہ میں تجھے دیتا ہوں، پہلے تو کلمہ پڑھ لے، پہلے تو مسلمان ہو جا، اور جنت جانے کا پروانہ میں تجھے دیتا ہوں، جنت کی ضمانت میں تجھے دیتا ہوں۔ جب اس نے سنا کہ حضور جنت کی ضمانت دے رہے ہیں، اس نے پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اتنا کہہ کے بس اتنا کہنا تھا کہ اس کی روح نکل گئی، اس کی جان نکل گئی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اب اس کے باپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو لے جائیں، کیونکہ اب میری ذمہ داری نہیں بچی، اب یہ مسلمان ہو چکا ہے، اب یہ مسلمان ہو چکا ہے اور اب ہم اس کو اپنے قبرستان میں نہیں لے جا سکتے۔ حضور نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ اس کے جنازے کو اٹھاؤ، اس کے جنازے کو نکالو، اس کی بارات کو، اور جو دیکھیں مدینے والے دیکھیں کہ حضور کے عاشق کا جنازہ جا رہا ہے، حضور کے عاشق کا جنازہ جا رہا ہے۔ اس کے جنازے کو تیار کیا گیا، لوگ چھتوں پر چڑھ کے پھولوں کی برسات کر رہے تھے، کوئی اپنے دروازے سے دیکھ رہا تھا، کوئی اپنی چھتوں سے دیکھ رہا تھا کہ یہ عاشق رسول کا جنازہ جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور نے اس کے لیے جنت کی ضمانت لی تھی، اس نے کوئی نیکی نہیں تھی، کوئی نیک عمل نہیں کیے تھے، کوئی نمازیں اور اس کے پاس نمازوں کا ذخیرہ نہیں تھا، روزوں کا ذخیرہ نہیں تھا، لیکن اس نے حضور کا کلمہ پڑھا، حضور نے جنت کی ضمانت لی۔ اب تو وہ جنت البقیع میں دفن ہو گیا۔ حضور اس کو دفن کر کے جنت البقیع سے جب واپس آ رہے تھے تو حضور پنجوں کے بل چل رہے تھے، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ پنجوں کے بل کیوں چل رہے ہیں؟ آپ پنجوں کے بل کیوں چل رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں، جب سے میں نے جنت کی ضمانت لی ہے اور فرشتوں کو معلوم چلا گئے، اتنے فرشتے آ گئے ہیں، اتنے فرشتے آ گئے ہیں کہ یہاں پیر رکھنے کی جگہ باقی نہیں ہے۔ یہ حضور کے امتی کی بات ہوا کرتی ہے، یہ حضور کے عاشق کی بات ہوا کرتی ہے، حضور سے محبت کرنے والوں کی بات ہوا کرتی ہے۔